خواب میں آب زمزم پینے کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ نظامی صاحب، جب آپ نے آب زمزم کہا ہے دل کو کچھ ہوا ہے؟ ایسی ایک تسکین سی مجھے ملی ہے، بڑا دل یعنی کھچا بھی ہے۔ زم اس کا مطلب ہے ٹھہر جا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہر جا۔ جب آپ نے پڑھا تو آپ کے وہ کیفیت ٹھہرنے والی ہوئی نا کہ آپ ٹھہر گئے ان الفاظ پر۔ تو زمزم یہی وہ پانی ہے کہ جس کا نام لیتے ہوئے، یہ جس جگہ پہ کنواں موجود ہے، نام لیتے ہوئے ہمارے دل کی دھڑکنیں ٹھہر جاتی ہیں، ہماری سوچیں ٹھہر جاتی ہیں، ہماری توجہ ٹھہر جاتی ہے، اور وہ ہمیں یہاں سے اٹھا کر ہزاروں میل دور بیت اللہ میں پہنچا دیتی ہے۔ تو زمزم اگر خواب کے اندر دیکھا گیا ہے یا اسے پیا گیا ہے، کرۂ ارضی پہ یعنی اس زمین پہ سب سے مبارک پانی اگر ہے وہ زمزم کا ہے، اور وہ جس جگہ پہ ہے وہ جگہ بھی تمام جگہوں سے مقدس ہے۔ اور یہ پانی اگر خواب کے اندر کوئی دیکھے کہ وہ پی رہا ہے، بالعموم یعنی اس کے اندر خیر و برکت، رزق کی فراوانی، اور یعنی وہ جو خواب دیکھ رہا ہے اس کو جو بھی ضرورت ہے اس کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے، وہ ضرورت پوری ہونے کی طرف، اس کی تمنائیں جو جائز ہیں ان کے پورا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے کام دیتا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے، جس مقصد کے لیے پئیں۔ آپ بیمار ہیں، خدا نخواستہ آپ آب زمزم پئیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ شفا دے، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا آپ زمزم پئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا اور صاحب اولاد کرے گا۔ اگر کوئی آدمی تاجر ہے، مالی معاملات کے اندر پریشان ہے، زمزم پیے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے، اس کی تجارت میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ تو زمزم جو ہے وہ ہر آپ کی مراد پوری کرنے کا اشارہ ہے۔ گویا کہ زمزم جب آپ نے پیا، بیمار آدمی اگر زمزم پیتا ہے، آپ نے کئی داستانیں سنی ہیں، ہم نے کئی واقعات سنے ہیں، شاید ایک واقعہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ایسے مریض جنہیں ڈاکٹر نے لا علاج لکھ دیا اور گھر والوں سے کہہ دیا کہ آپ بس جا کر اس کی خدمت کریں، آخری اس کی خواہشات پوری کریں، اب معاملہ جو ہے وہ اینڈ کی طرف ہے، لیکن اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہی ہے کہ مجھے کسی طریقے جمع پونجی اکٹھی کریں اور مجھے عمرے پہ بھیج دیں۔ وہ بیت اللہ پہنچا، عمرہ کیا اور جا کر زمزم پیا، اتنا سیر ہو کے پیا کہ یا اللہ اب یہی میرے لیے شفا ہے، یہی میرے لیے آب حیات ہے۔ تو پھر وہاں سے جب پلٹا تو وہ ڈاکٹر جنہوں نے لکھا تھا کہ یہ لا علاج مرض میں مبتلا ہے، یہ تو ابھی فوت ہونے والا ہے، واپس پلٹا ایسے بیماری سے پاک ہو چکا کہ وہ کسی ٹیسٹ کے اندر بھی بیماری نہیں آئی، جیسے اس کو کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں علاج کہاں سے کروایا، کہاں سے علاج کروانا ہے، میں تو وہاں گیا تھا جہاں سے جواب نہیں ملتا بلکہ وہاں دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، میں زمزم پی کے آیا ہوں۔ تو زمزم کا پینا، اور پھر زمزم کے ذریعے بسا اوقات کوئی آدمی غسل کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو یہ بھی گناہوں سے پاک ہونے کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کنوارا آدمی ہے یا کنواری لڑکی ہے، وہ زمزم پیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب کنواروں کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ شادی ہوتی ہے، شادی ہے، اور شادی بھی کسی نیک جگہ پہ اور اچھی جگہ پہ۔ تو انشاءاللہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، غیر شادی شدہ، اگر وہ اس طرح کا خواب دیکھتے ہیں تو انہیں مناسب، دیندار، اچھے اخلاق والا شریک حیات ملے گا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ طالب علم ہے تو اس کی جو منازل ہیں علم کی وہ طے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ ہمارے ایک استاد ہیں ماسٹر منیر نجمی صاحب، جن سے میں نے کچھ لکھائی وغیرہ بھی سیکھی ہے، وہ ایک دفعہ میرے پاس آئے، وہ کہتے ہیں کہ زمزم کے بعد، اب چونکہ زمزم ہر مقصد کی تکمیل کا اور ہر تمنا کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، میں نے کہا کہ آپ زمزم کے بعد کون سی دعا مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں زمزم پینے کے بعد میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ آئندہ زندگی میں میں تجھ سے جو بھی دعا مانگوں وہ قبول کر لینا۔ یعنی اسپیسیفک دعا نہیں کہ یا اللہ میری آئندہ جو بھی دعا ہو ان کی قبولیت میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو بہت بڑی بات ہے، بڑی سوچ ہے کہ انسان پوری مستقبل کی دعائیں جو ہیں ان کو تحفظ دے لیتا ہے، تو ہمیں بھی ایسی سوچ رکھنی چاہیے۔ اور صحیح بخاری جس کا ہم نے تذکرہ بھی کی، آپ نے تعارف بھی کروایا، جو کہ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے،
اس کی شرح کرنے والے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب بلوغ المرام بھی ہے، جی جی اس کا تعارف بھی آپ نے کروایا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے زمزم پیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ علم حدیث کے اندر یا جو سند کا، کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد، یہ جو سند کا علم ہے، جی جی یا اللہ اس میں تجھ سے امام ذہبی جیسا حافظہ مانگتا ہوں۔ امام ذہبی ان سے تقریباً 100 سال پہلے محدث گزرے تھے اور وہ اس وقت کے گویا کہ سب سے بڑے محدث تھے۔ جی تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے زمزم کے بعد یہ دعا مانگی، اور ان کے شاگرد امام سخاوی، حافظ ابن حجر کے شاگرد امام سخاوی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں امام ذہبی کا حافظہ دیا بلکہ امام ذہبی سے وہ آگے بڑھ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ علم کے حصول کے لیے اگر طالب علم میری بات سن رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، اور یہاں پر عموماً سوال بھی پوچھا جاتا ہے، جی میری بچی کو سبق یاد نہیں ہوتا، بچے پڑھتے نہیں ہیں، بچے پڑھتے نہیں تعلیم کی طرف راغب ہیں، بچے تعلیم کی طرف راغب نہیں ہیں، ذہن نہیں کھلتا، تو زمزم پئیں۔ اور زمزم جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ آپ کے پاس ایک گھونٹ ہے، اس کے اندر ایک جگ ملا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ زمزم ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کوئی حج سے آنے والا، بھی حج کا موسم ہے، جی جی تو انشاءاللہ حجاج آ کر آپ کو چھوٹی چھوٹی بوتلیں جو ہیں وہ تحفے میں دیں گے، اس چھوٹی سی بوتل کو آپ پوری بالٹی میں ڈال لیں، وہ زمزم ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آپ گھر کے سب بچوں کو پلائیں اور اس نیت سے پلائیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا۔ تو زمزم کو دیکھنا، پینا، اس کے ذریعے سے نہانا خیر ہی خیر ہے، اس میں انشاءاللہ بیماریوں سے شفا ہے، رزق کی آمد ہے، تجارت کے اندر برکت ہے۔